دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے اور اسلام عورتوں کو قید کر کے رکھنا چاہتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ کم پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پہ مردوں کو قوامیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے. میں ایک بات بڑی ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے اور حدیث کا کوئی ایسا متن نہیں ہے جس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا درجہ مرد سے نیچے ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. بالکل میں اوپن چیلنج کرتا ہوں. کوئی آیت اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں نیچے دکھایا گیا ہے یا اس کے درجے کو مرد سے نیچے کیا گیا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کا محاذ الگ ہے اور دونوں کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ کام لگائے. اس کو آپ ایک مثال سمجھیے. ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف چھری ہے، ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف ایک سوئی ہے. تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تلوار کو چھری پر فوقیت حاصل ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تلوار کو سوئی پر فوقیت حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام سوئی کا ہے وہ کام جو ہے تلوار نہیں کر سکتی ہے اور جو کام تلوار کر سکتی ہے وہ کام سوئی نہیں کر سکتی ہے. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ مرد اور عورت کا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد اور عورت کو زوج کہا ہے. اور یہ بڑا المیہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ جوڑا ہے، مردوں نے کہا کہ نہیں، عورت مرد کے اپوزٹ ہے، ضد ہے، مخالف ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. یہاں سے کم پڑھے لکھے لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر جو ہے قوام بنایا گیا ہے، آقا بنایا گیا. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. مرد جو ہے عورت کا محافظ ہے، مرد عورت کا نگراں ہے، مرد عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے. اور اسے ایک عام زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک مرد بازار جانے لگتا ہے تو عورت اسے جھولا تھما دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیجئے جھولا اور اس میں لسٹ درج ہے، آپ اس لسٹ کے مطابق سارا سامان لے کر آئیے. پھر جب شوہر سامان لے کر کے نہیں آتا ہے تو ان کی جو خاتون ہے، ان کی جو بیگم ہے، ان کی جو محترمہ ہے، ان کی جو شریک حیات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کیا یہ سامان بھول گئے، کیا یہ سامان نہیں لا سکے؟ تو مرد اس کے لیے صفائی پیش کرتا ہے. یہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں بھی. ذرا اس سے اٹھ کر آپ کائنات میں جائیں گے اور کائنات کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہاتھی نر اور مادہ، تو اس پہ ریسرچ آ گئی ہے کہ جو ملکہ جو ہوتی ہے وہ مادہ ہوتی ہے، ہاتھی نر نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے کبوتر پال رکھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کبوتری ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے، وہ گھر کی دیکھ ریکھ اور نگہداشت وہ کرتی ہے. اور اس سے بڑی بات میں قرآن مجید کی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو فَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم اس عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکالو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر جو ہے وہ مرد کا نہیں ہے، گھر عورت کا ہے. یہ گھر عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے. اگر مرد کا گھر ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرماتا کہ تم عورت کو اپنے گھر سے نہیں نکالو. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم اس کو اس کے گھر سے نہ نکالو، عورت کو عورت کے گھر سے نہ نکالو. اور یہ بھی آگے کہا کہ نہ وہ خود نکلیں اپنے گھر سے ایک متعینہ مدت تک. جب وہ مدت گزر جائے گی تب اس کے بعد وہ نکل کے جائے گی. ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہے فلسفیانہ لیکن اس طرف رہنمائی کرتی ہے. ہم اور آپ پڑھتے آئے، سنتے آئے نانی حال دادی حال. تو یہ جو نانی حال دادی حال ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ قرآن مجید کی اسی آیت کی بنیاد پر ہے اور اسی قانون فطرت کی بنیاد پر ہے. اس لیے اسلام کے تعلق سے اگر کسی کو یہ بدگمانی ہے کہ اسلام میں عورت کو نیچے دکھایا گیا ہے تو وہ اپنی بدگمانی دور کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے اور اس بنیاد پر وہ اسلام کو بدنام نہ کرے کہ اسلام میں عورت کو نیچا دکھایا گیا ہے. درجے بندی کی بات کی گئی ہے، حقوق بانٹے گئے ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ کی گئی ہیں. اب بچے کی ولادت جو ہے وہ عورت کے ذمے ہے، دودھ پلانا عورت کے ذمے ہے، لیکن جو کفاف ہے،
کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کا پروٹیکشن ہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ کیا ہے، کس کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اپنی اس بدگمانی کو دور کریں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ برادران وطن تک پہنچے، اور جو لوگ کم علمی کی بنیاد پر اسلام کو متہم کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہ اسلام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ پھر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ جائیں، کسی جگہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، اسے یہ نہیں کہا کہ تم کمتر ہو، کہتر ہو، تم کسی لائق نہ ہو۔ عورت جو کام کر سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا کام کرنے کا موقع دیا ہے، چاہے وہ جنگ میں جانا ہو، چاہے ان کو کوئی فتویٰ سنانا ہو، چاہے قضا کے مسئلے حل کرنا ہو، چاہے کوئی اور بات کرنی ہو، تو اس کے لیے پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اسلام کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔